ہے سیاترین صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ان کی بطور انسان، ان کی بطور سیاستدان، ان کی جد و جہد کے حوالے سے. آپ ظاہر ہے یقینی طور پر وہ وہاں سے کامیاب بھی ہوتے رہے اپنے حلقوں سے. اب ظاہر سیاستدان کبھی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے، یہ اس کے الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. میر حاصل خان بزنجو نے بلوچستان کو کیا کچھ دیا جو کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بلوچستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی اور بلوچستان کو صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو بلوچستان کا حصہ رکھا گیا اور باقی صوبوں کو اس پر آمادہ کیا گیا، گو کہ یہ سارا کچھ صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں ہونے جو حکومت تھی اس نے کیا. لیکن اس میں بلوچستان کے حقوق کے لیے جو فائٹ کرنی تھی، جو جدوجہد کرنی تھی، وہ حاصل بزنجو کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے بعد جب ان کی وہاں حکومت رہی ہے پچھلے ادوار میں، جب 2-2.5 سال ان کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد وہ سردار اسرار اللہ زہری صاحب بن گئے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی جب تھے مالک صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ تھے ان کی پارٹی کے، تو انہوں نے بہت اہم کام کیے ہیں لوگوں کے لیے. وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. ان میں کوئی جاگیردارانہ پن نہیں تھا، ان میں کوئی ایسا، ان کے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے سٹرگل میں ہی گزاری ہے. جب کہیں کوئی میٹنگز ہوتی تھی، جب کہیں جلسہ ہو، کہیں جلوس ہو، کہیں ہنگامہ ہو، کہیں جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، اس کا مقابلہ کرنا ہو، تو ہر جگہ آپ کو حاصل بزنجو جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان سے تعلق رہا ہے، بہت میری ملاقاتیں رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم چینل پر یا یہاں ٹی وی سکرین پر نہیں کہہ سکتے. وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوا کرتی تھی. بزنجو صاحب، حاصل بزنجو صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ایسا بنا دیا جائے کہ یہاں ایک آئین کی بالادستی ہو، تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے متحد ہوں، اور جس ادارے کو آئین میں جو حق دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق پرفارم کرے. کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. بس اسی منزل کو حاصل کرتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی لگا دی. میں آپ کو جو وہ بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ کہا، تو میں نے کہا جی پھر بی بی نے کیا کہا؟ تو کہنے لگے محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ حاصل کہ منزلیں جو ہیں وہ آسانی سے نہیں ملا کرتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی یہ تلاش کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا وہ زمانہ تھا، بی بی آئی ہوئی تھی، یہ 2007 کی بات ہے، یہاں ایک ویو چل رہی تھی الیکشنز کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے الیکشن جیتنا ہے اور ہمیں جمہوری اقدار جو ہے ان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کا فلسفہ تھا اور یہی حاصل بزنجو کا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حاصل جو ہیں وہ ایک کیونکہ ان کے والد جب وہ آئے اپنا کیا نام ہے یونیورسٹی کالج میں، تو اس سے پہلے ہی ان کے والد جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں تھے، وہ گورنر بھی رہے ہیں. اب تو حاصل بزنجو یونیورسٹی میں پالیٹکس کرتے رہے ہیں. تو اسی طرح ان کی سیاسی گرومنگ جو ہے وہ گھر سے شروع ہو گئی. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، معروف سینئر سیاستدان ہیں، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے ظاہر ہے سوال کیا بلکہ صرف آپ سے کمنٹس لینا چاہیں گے میر حاصل خان بزنجو کے انتقال کے حوالے سے. ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ ایک معروف سیاسی شخصیت تھے صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں صاحب، اور خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی یہ کوئی طالب علم یہ زمانے سے سیاست میں تھے کیا، اب کے نہیں، ان میں تو تمام زندگی کیونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ بابا بلوچستان کے نام سے مشہور تھے. تو ظاہر ہے ان کی تمام زندگی جو ہے نا ایک سیاسی گھرانے سے وابستہ ہونے کے حوالے سے، تو یہ مسلسل طالب علم کے زمانے بھی سیاست میں تھے. بلکہ میں آپ کے توجہ سے ناظرین کو یاد دلاؤں کہ جب BSO 1967 میں جب BSO کا قیام عمل میں آیا کراچی پورے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت تعلیمی ادارے نہیں تھے یونیورسٹی بلوچستان میں یا میڈیکل یا انجینئرنگ، سوائے ایک چھوٹا سا انٹر کالج اور ایک ڈگری کالج تھا بس. تو ہمارے تمام بلوچستان کے جو بچے تھے وہ مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل، کوئی لاہور میں، کوئی پشاور میں، کوئی فیصل آباد میں، کوئی حیدرآباد میں، کوئی ٹنڈو جام.
اس طرح مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف قومی واسطوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے. تو ہم لوگ، میں خود بھی کراچی میں پڑھا ہوں. یہ حاصل خان اس وقت بہت چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے، یہ ابھی تک اسکول گوئنگ تھے. تو پھر میرے ہاتھ سے مجھے یاد دلایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے ہاتھ سے جی ایس او کا کارڈ لیا، یعنی جی ایس او کا ممبر بنا. تو بہرحال یہ پانی دنیا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے فکر اور نظریہ جو ان کا تھا اصول، اس کے مطابق سیاسی زندگی بسر کرتے رہے. اور ان کی جدائی سے یقیناً ہمارے ایک معروف سیاسی شخصیت سے ہم لوگ، ہندوستان کے عوام اور جمہوری جو لوگ ہیں، جمہوری سوچ رکھنے والے، تو ایک معروف شخصیت سے معروم ہو گئے. بھلے میں تو انہیں خراج عقیدت پیش کروں گا اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے بلوچستان کو آپ کو پتہ ہے، ویسے ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں بہت ہو رہی ہیں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. وہ بیچارے ابھی حیات بلوچ کا واقعہ آپ نے دیکھا، کتنا دردناک تھا، ماں باپ کے سامنے اس کو شہید کیا. تو ہمارے یہاں تو ویسی بھی سیاسی لوگوں کے اوپر جو ہے نا حکمران لاپتہ کرنا، گمگار کرنا، یہ ان کا سیوا بن گیا ہے. بہرحال یہ قدرتی اس کا موت واقع ہوا ہے، اس سے بہرحال خلا تو ضرور پیدا ہوا ہے، خلا ضرور پیدا ہوا ہے. ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی ہے. یقینی طور پر تمام سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آج بڑے افسردہ ہیں میر حاصل خان بزنجو کے حوالے سے، بالخصوص بلوچستان کے لوگ. جی آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی جو بھی مختلف آبجیکٹیوز بھی رہے ہیں اور پھر جو اچیومنٹس رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک تاثر عام سطح پہ یہ موجود ہے کہ جو وہاں کا سردار ہے وہ عام آدمی کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہے مگر اس کی بات مؤثر طور پر نہیں کرتا. شاید یہ اس کی بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے. میر حاصل خان بزنجو اس کے توڑنے میں بڑا کردار ادا کرتے رہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میر حاصل بزنجو جو ہیں، ان کے والد میر غوثک بزنجو، جیسے ڈاکٹر حائی بلوچ صاحب نے کہا کہ بابا بلوچستان ان کو کہتے تھے، ہمارے سرائکی علاقے میں ان کی بہت رسپیکٹ تھی. قصور گردیزی صاحب کے ہاں گھر وہ آیا کرتے تھے تو سارے ہم نوجوان جو ہے ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے، اور مطلب ہم بھی اس وقت بڑے متحرک تھے کالج اور یونیورسٹی کی پالیٹکس میں، تو وہاں آیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے. وہ کوئی بڑے سردار نہیں تھے، وہ میرے خیال میں بہت طویل عرصہ وہ جو ہے میرے خیال میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو تو وہ سفر بھی ٹرین پہ کرتے تھے. جو حاصل کے والد تھے بزنجو صاحب، میر غوثک بزنجو، ٹرین پہ سفر کیا کرتے تھے. تو اسی طرح حاصل بزنجو جو ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے کوئی وڈیرا یا وڈیرے والے کوئی سوچ تھی. وہ عام آدمی جیسا ایک شخص تھا اور لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا آدمی تھا، لوگوں کے مسائل سننے والا آدمی تھا اور کبھی دکھی نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس دن وہ سینٹ کے میں چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ناکام ہوئی، تو جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اپوزیشن کے پاس بہت زیادہ لوگ تھے اور یہ صاف لگ رہا تھا، تو میں نے ایک دفعہ حاصل سے انٹرویو میں یہ پوچھا کہ میں نے کہا اپوزیشن نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، قومی اسمبلی میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیوں آسان ہدف تھا، ایزی ٹارگٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہنے لگا اسی لیے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن وہ جب کامیاب نہ ہوئی تحریک تو وہ کبھی جذباتی نہیں ہوئے. شام کو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پھر انہوں نے بہت ساری اپنی سٹرگلز کی باتیں بتائیں، اپنے والد صاحب کی سٹرگل کی باتیں بتائیں، ایوب خان کے خلاف جو وہ سٹرگل کرتے رہے، پھر ضیاء اللہ کے خلاف جو سٹرگل کرتے رہے، ایون بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی وہ بند رہے ان کے والد صاحب، تو وہ انہوں نے باتیں بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی بھی ایک سطح پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو ناکامی ہو گئی ہے تو آپ ناراض ہو جائیں یا آپ کوئی ایسی بات کر دیں جو آئین و قانون سے ہٹ کے. اس نے کہا ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر ہم نے سٹرگل کرنی ہے اور جمہوریت کے لیے ہم نے سٹرگل کرتے رہنا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کوئی 60-70 سال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 60-70 سال میں کوئی ساری چیزیں کر لیں. انہوں نے کہا کہ منزلیں حاصل کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پیغام تھا جس میں امید ہے، وہ امید رکھتے بھی تھے اور امید دلاتے بھی تھے، یہ ان کے حوالے سے ہے. بہرحال آج
ان کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے سے سیاسی طور پر سول سپریمیسی کے حوالے سے ایک بلند آواز جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور ہم سچ ٹی وی کی پوری ٹیم، آپ، میں اور ہماری تمام ٹیم جو ہے، اس پروگرام کی پوری ٹیم، سچ ٹی وی کی پوری ٹیم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سجاد ترین صاحب۔ اب یہ معاملہ ہے کہ آج صدر مملکت نے مشترکہ سیشن سے خطاب کیا، آپ نے سنا ہے یقینی طور پر۔ میرا سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہے، جب وہ پارلیمنٹ سے بات کر رہا ہے اور اسے جس انداز میں بات کرنی چاہیے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں ویسا ہی ہوا؟ اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی ایک وضاحت کروں۔ جو پاکستان کے آئین کے بانیان تھے، انہوں نے یہ کیوں بات رکھی کہ جب پارلیمانی سال شروع ہوگا تو اس کو شروع میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے وہ بات کریں گے آ کے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے جو بانیان تھے، جنہوں نے آئین بنایا، ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جب پریزیڈنٹ آئیں گے، جو ریاست پاکستان کے ہیڈ ہیں، وہ آ کر حکومت کو اور پورے پارلیمان کو ایک رہنمائی کریں گے، ایک لائن آف ایکشن دیں گے کہ اس پورے سال میں کیا ہونا چاہیے اور اس پورے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صدر عارف علوی صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس میں رہنمائی والی بات کوئی زیادہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے حکومت کے جو سابقہ اقدامات تھے ان کی بہت تعریف کی، اور وہ تعریف میں زیادہ ان کی تقریر تھی کہ حکومت نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، اور ان کا ایک جملہ تھا کہ سابقہ ادوار میں کرپشن کے بازار گرم تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ صدر عارف علوی صاحب ایک ایسی گفتگو کریں گے جس سے جو ملک کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ جو ملک کو مطلب مہنگائی ہے، آپ کو پتہ ہے غریب آدمی کی کیا صورتحال ہو گئی ہے، اور کرونا کی وجہ سے جو ملک کی معیشت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے مسائل تھے۔ آپ کو پتہ ہے صوبوں کے اور وفاق کے درمیان مسائل ہیں، جس طرح سندھ ہے۔ تو میں یہ امید رکھے بیٹھا تھا کہ آج صدر پاکستان جو گفتگو کریں گے، جو تقریر کریں گے، ان مسائل کے حل کے لیے کوئی رہنمائی دیں گے کہ اب یہ ایکشن ہے، یہ لائن ہے، اور اس پر گورنمنٹ دیکھے تاکہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، صوبوں کے درمیان جو تعلقات کشیدہ ہیں وہ ایسا نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ بہت سارے ایشوز موجود تھے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے جو سپیچ کی وہ ساری انہوں نے حکومت کی جو سابقہ کارکردگی تھی ان کو عالی شان بنا کے پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یہی وجہ تھی کہ اس سپیچ پر اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا، ایوان میں احتجاج کرنے کے علاوہ پھر واک آؤٹ کیا۔ ایک جو بات ہوئی قومی اسمبلی میں، شاید آپ نے بھی وہ نوٹ کی ہوگی، کہ اپوزیشن نے ایک ساتھ جو ہے وہ وہاں سے واک آؤٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایوان سے JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے الگ پریس کانفرنس کی، اور JUIF کے لوگوں نے الگ پریس کانفرنس کی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی لگ رہی ہے کہ ہم جو امید کر رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہوگی، یا اپوزیشن متحد ہو کے کوئی حکومت کے خلاف لائن آف ایکشن طے کرے گی جس سے غریب آدمی کی مشکلات یا غریب آدمی کو جو درپیش حالات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی، اس سے ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تقسیم ہو گئی ہے، اور جب اپوزیشن تقسیم ہوتی ہے تو حکومت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا اپوزیشن کے حوالے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے یہ سامنے لائے ہیں، اور یہ بہت سے حالات کا اشارہ بھی دے رہا ہے۔ لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حکومتی اچیومنٹس کا ذکر کرتے رہے صدر مملکت، یقینی طور پر کرتے رہے، لیجسلیشنز کی انہوں نے بات کی کہ آپ نے یہ لیجسلیشن کی، وہ لیجسلیشن کی، یہ میرے خیال میں اس میں پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا نا۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن بھی ہے، تمام لوگ بھی موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ کو کرنا بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو آپ پچھلے 2 سالہ کی ان کا دیکھ لیں چیزیں، تو اس میں قانون سازی شاید 40 کے قریب بل منظور ہوئے ہیں، اور اس میں آرڈیننس جو ہیں وہ اتنے ہی 37-38 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں۔ تو جب جمہوری نظام ہوتا ہے تو ملک آرڈیننسوں پہ نہیں چلتا۔ جب جمہوریت ہو، پارلیمنٹ موجود ہو، پارلیمنٹ کام کر رہی ہو،
تو پھر ملک جو ہے وہ آرڈیننسوں پہ نہیں جلا کرتا، اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قانون سازی اب تک ہوئی ہیں، 40 بل جو منظور ہوئے ہیں، ان 40 بلوں میں بھی کوئی دباؤ، انٹرنیشنل دباؤ تھا، کوئی دوسرے دباؤ تھے، اس کی وجہ سے یہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ان میں عوام کی بہتری کے لیے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، قیمتوں میں اضافہ، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ، چینی آپ دیکھ لیں 110 روپے ہو گئی ہے، ان کے حل کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، ان کے لیے تو کوئی نہیں کیا گیا۔ اور پورے 2 سال کے دوران ایسے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، انہوں نے عوام کو لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے، عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ نہیں، اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں، یہ تو یقینی طور پر حکومت یا اپوزیشن عوام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ صدر مملکت کو جو ورژن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کو غربت اور مہنگائی کی جانب بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا یعنی یا تو پھر حکومت کا ورژن ہو سکتا ہے یا پھر اپوزیشن کا ورژن ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں صدر مملکت کو اپوزیشن کا ورژن دینا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نقی صاحب آپ کو یہ میں کہہ رہا آپ کا ہوں۔ جواب لیتا ہوں، وہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔